السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس طرف بھی ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک تو پہنچ جاتے، لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس کے اندر جھانکتے، یوں ہی الٹے پاؤں واپس چلے آتے۔ ہوا یہ کہ غار کے دہانے کے قریب ایک خاردار درخت اگ آیا۔ اس درخت کو اہل عرب غیلان کہتے ہیں۔ اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں۔ اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیز اس غار کے دہانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا، وہاں انڈے بھی دے دیے اور ان انڈوں کو سینے کے لیے ایک کبوتری ان پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔ مواہب الدنیا کے شارح علامہ زرقانی رقم طراز ہیں۔ حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں یہ کبوتروں کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اس خدمت جلیلہ کا انہیں یہ صلہ دیا گیا کہ ان کی نسل بھی منقطع نہ ہوئی، 14 صدیوں سے باقی ہے، اور حرم شریف میں انہیں پناہ ملی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا۔ اس لیے لغت عرب میں یہ مثل زبان زد خاص و عام ہے کہ فلاں شخص کو حرم کے کبوتروں سے بھی زیادہ امن و امان میسر ہے۔ ساتھ ہی غار کے منہ پر عنکبوت مکڑی نے ایک گھنا جالا تن دیا۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل میں نہیں تنا گیا بلکہ سالہ سال پہلے کا ہے۔ یہ سب انتظامات اس عظیم طاقت والے مالک الملک کی بے پایا قدرت کا کرشمہ تھے، جس کے ایک کلمہ کن کہنے سے یہ سارا عالم بلند و پست مارز وجود میں آ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ماہر کھوجی پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر سراغ لگاتے ہوئے یہاں پہنچتا تو وہ کبوتروں کو اپنے گھونسلے میں انڈوں کو سیتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیتا کہ اس غار میں عرصہ دراز سے انسان داخل نہیں ہوا۔ امیہ بن خلف جیسا دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو۔ امیہ بن خلف کہنے لگا، غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے دروازے پر یہ مکڑی کا جالا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان روایات کو ضعیف اور پایہ اعتبار سے ساقط کہا ہے اور ان امور کا انکار کیا ہے۔ جس روایت کے راویوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ حدیث ہے جس میں ابو مصعب عبد السلام بن حفص راوی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس سند میں بعض راوی ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت قابل اعتماد نہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبوتروں نے غار کے منہ پر آشیانہ بنا کر انڈے دے دیے یا مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔ یہ سب واقعات قابل تسلیم نہیں۔ گزارش ہے کہ اگر یہ ایک روایت ہوتی جس میں یہ واقعہ مذکور ہے اور یہ سند ضعیف ہوتی تو ان امور کے انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ آ سکتی تھی، لیکن یہ امور صرف ایک روایت میں نہیں بلکہ متعدد دوسری روایتوں میں بھی مذکور ہے، اور ان روایتوں کو حافظ ابن کثیر جیسے نقاد حدیث نے حسن کہا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات میں شمار کیا ہے جو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے فرمائے تھے۔ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابن عباس سے وَإِذْ يَمْرُقُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اس میں اون بن عمرو یا ابو مصعب جن پر ان صاحبان نے جرح کی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ سند حسن ہے، اور مکڑی کا جالا تننے کے بارے میں جو روایات ہیں ان تمام میں یہ سب سے زیادہ اجود ہے، اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات میں سے ہے جو اس نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے فرمائے تھے۔ عصر حاضر کے محقق علامہ امام محمد ابو زہرہ یہ واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کفار حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جو جبل سور میں تھی، اور اس میں دونوں صاحبان اس وقت موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں یوں ظاہر کی کہ عنکبوت نے غار کے منہ پر اتنا دوبیز جالا تن دیا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اسے تنے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں،
نیز 2 کبوتروں نے اس کے دروازے پر گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ چیزیں ان معجزات میں سے ہیں جو حواس سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ گویا امام مذکور نے بھی ان روایات کو صحیح سمجھا ہے اور ان سے استناد کیا ہے۔ علامہ محمد صادق ابراہیم الارجون اپنی تحقیقی تصنیف محمد رسول اللہ میں اس سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ ان کی عبارت ما ترجمہ ہدیہ قارئین ہے۔ علامہ ابن کثیر جیسے امام نقاد اور عالم جو صاف و پاک علم اور پاکیزہ ایمان کی صفات سے متصف ہیں، ان کی یہ تعلیق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو اس کے نبی کے دست مبارک پر ظاہر ہوتی ہیں، ان کے سلسلے میں قارئین یہاں رک جایا کریں۔ پس وہ ہر روایات جو سند صحیح یا سند حسن سے مروی ہو، اس پر ایمان لانا اور اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو اس طرح ثابت نہ ہو وہاں سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے، نہ اس کو رد کرے نہ قبول۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضاع جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا ہو تو پھر ایسی روایات کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس کے عیب کو آشکار کیا جاتا ہے۔ جب کفار کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے غار کے دروازے پر پہنچتی تو اپنے محبوب مکرم کو یوں خطرے میں دیکھ کر حضرت صدیق بے قرار ہو جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے جھک کر اندر جھانکا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حبیب کبریا فرماتے اے ابو بکر حزن و ملال مت کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایک بار ایسی ہی صورت پیدا ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق سخت بے چین ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔